السلام علیکم۔ پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے افغان طالبان کے حوالے سے، لیکن افغانستان سے زیادہ جو پاکستان پر افغان طالبان کے اثرات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے دفتر پر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے زیر حراست شدت پسندوں کے حالیہ قبضے کے واقعے کا ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس میں ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ چند سال قبل تک جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے کمزور شدت پسند تنظیم، وہ دوبارہ سے منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ بنو میں انسداد دہشت گردی پر جس طرح سے سی ٹی ڈی کے دفتر میں تفتیش کے لیے لائے گئے ٹی ٹی پی کے زیر حراست شدت پسندوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا تھا، اور یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے فوجی آپریشن کرنا پڑا۔ اس دوران بنو کے حساس علاقے میں موجود سی ٹی ڈی کے دفتر پر قبضے کا واقعہ ایسے موقع پر پیش آیا جب کالعدم ٹی ٹی پی نے حال ہی میں جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ 27 نومبر کو ٹی ٹی پی کی جانب سے جنگ بندی ختم کرنے کے ایک روز بعد ہی شدت پسند گروہ کے نام نہاد وزیر دفاع مفتی مزاحم نے ایک اعلامیے میں تحریک کے تمام گروپ لیڈرز کو احکامات جاری کیے تھے کہ پاکستان بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کریں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک سال میں اگر بات کی جائے تو تشدد کے واقعات میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً 704 واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 305 افراد جاں بحق جبکہ 689 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک سال میں 93 شدت پسند مارے جا چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور ان میں بیشتر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اور جو گمبھیر صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا اور بالخصوص بلوچستان کی، یہ وہ دو صوبے ہیں پاکستان کے جو افغانستان کی سرحدوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور ان تبدیل ہوتے حالات کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ سمجھ لیا جانا چاہیے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان میں ایک مرتبہ پھر شدت پسند تنظیمیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، فعال ہو چکی ہیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر انہی تمام تر کارروائیوں کو شروع کرنے جا رہی ہیں جن کی بیخ کنی کی گئی تھی متعدد آپریشنز کے بعد۔ کیسے یہ سلسلہ روکا جا سکے گا اور کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں ماہر افغان امور ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ماہر افغان امور اور سابق سفیر رہ چکے ہیں افغانستان میں، ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں حال ہی میں رونما ہونے والے بنو واقعے کی، تو تھوڑا سا اگر بات کر لی جائے کہ پاکستان کی توقعات کے حوالے سے جو افغان سرزمین کو توقعات تھی، پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف کسی بھی گروپ کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور کوئی بھی ایسا گروپ ایکٹیو نہیں ہوگا جو افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو سرحدوں کے اوپر معاملات ہیں، چاہے وہ بلوچستان سے ملحقہ ہوں یا خیبر پختونخوا سے ملحقہ ہوں، اس کی بھی جو شورش ہے وہ ختم نہیں ہو سکی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی توقعات جو تھے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ میں تھے، اور لوگوں میں بھی یہ توقعات تھے کہ جب امارت اسلامی بن جائے گا، طالبان حکومت کے وہ سنبھال لیں گے، تو پھر اس کے بعد پاکستان جو وہاں پر امن آئے گا، وہ امن پاکستان میں بھی ٹرانزٹ کرے گا، اور وہاں پر جتنے بھی یہ دہشت گرد گروپ ہے، داعش ہے یا اس کے علاوہ ٹی ٹی پی ہے، ارار ہے، یا اس کے علاوہ باقی جو ہے، اس سے اس کے پڑوسی محفوظ رہیں گے۔ اور اس بات کی ضمانت دوحہ ایگریمنٹ میں افغان طالبان نے دی بھی ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ بین الاقوامی اور خصوصاً یو این بھی یہی مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی پاکستان میں وائلنس میں تقریباً 50% زیادتی آ گئی۔ اب وہ تقریباً 70% تک پہنچ چکا ہے، اور اب تو باقاعدہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اسلام آباد تک اس کی ہیٹ پہنچ گئی ہے، اور خصوصاً ہمارے ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان میں، اس کے علاوہ باقی فاٹا میں بھی، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، سوال میں بتایا۔ لیکن اس کے جو وجوہات تھے، پہلے بات تو یہ تھی کہ جو امن کی بات چیت شروع ہوئی تھی، وہ اس میں جو جنگ بندی تھی وہ ختم ہو چکی۔ اب جب وہ ختم ہو چکی تو انہوں نے اپنے پریشر کو اور ان حملوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور حکومت ویک ہے، اور ایک یکسوئی نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل رنگلنگ میں
اس میں بزی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا اور باقی ادھر سے ایک فشار تھا، اب تو نئی کمانڈ آ گئی ہے اور وہ مہینہ ڈیڑھ لیں گے جو کہ فلی طرف سے ایک نئے پالیسی، ایک نئی سیکیورٹی اپریٹس اور سوچ کے ساتھ آگے آئے گی. لیکن اس سے طالبان جو خصوصاً ٹی ٹی پی نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے علاوہ افغان طالبان نے بھی کچھ فیڈ ڈریگنگ کی اس میں، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اٹ سیلف ایک طرف پر اگر قندہاری گروپ ہے اور دوسری طرف پر حقانی ہے، تو حقانی تو فیور میں تھے کہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو، لیکن جو قندہاری ہے ان کا سوچ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اور اب جو زیادتی آئی ہے تو جب اس کی تشویش بڑھ گئی ہے، ایک تو پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی اس کی اونرشپ پولیٹیکل گورنمنٹ یا پولیٹیکل فورسز نہیں لے رہے تھے، جو کہ انفارچونیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں، افغان طالبان کی بھی کچھ کمزوریاں ہمارے تھے اسلامی کی، اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کی بھی کمزوریاں ہیں. وہ کمزوریاں ملا کر اس سے بات چیت کے راستے کے ذریعے امن آ سکتا تھا، لیکن ایک فیئر سنڈروم آ گیا جس کی وجہ سے وہ ڈیریل ہو گیا، اور پھر جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوئے تھے وہ بھی پیچھے چلے گئے، تو جس کے نتیجے میں یہ وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. اب ایک نئی پالیسی، ایک نئی جہت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اور پولیٹیکل فورسز کو اور پارلیمنٹ کو، سینٹ کو لوپ میں لے کر، اور سیکیورٹی ادارے اور باقی جو نیشنل پاور پوٹینشلز ہیں وہ مل کر اس کے لیے ایک پالیسی بنائے. اور میرے خیال میں کہ اس دفعہ افغان طالبان پر یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان کے جو لیڈرشپ ہے ٹی ٹی پی کی وہاں پر موجود ہے، داعش میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کے جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغان کے جو جنگجو ہے یا جو بارڈر پر موجود ہے، ان کے جو لوور کیڈر ہے وہ بھی ٹریگر ہیپی ہے، اور وہ بھی بار بار فنس کی اور بارڈر کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس بات کو ایک بھرپور طریقے سے ایک جامع پالیسی کے تحت، ایک یکسوئی کے ساتھ بڑا فورسفلی اس کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس پر دنیا نے بھی تشویش کیا، امریکہ بھی پاکستان کا سائیڈ لے رہا ہے، چائنا بھی، اور اس کے علاوہ سنٹرل ایشیا ممالک، اور یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو جو مذاکرات ہو رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان جو ایک کالعدم تنظیم ہے اور پاکستان میں بینڈ ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. افغان طالبان کی ثالثی میں یہ تمام تر مذاکرات ہو رہے تھے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ افغان طالبان کی ثالثی کے باوجود ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ افغان طالبان شاید اس کو ایک جو سوچ ہے کہ شاید قندہاری گروپ اس کو ایک آئیڈیالاگ کے طور پر یا بیانیہ کے طور پر، یا ان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے لیجینز ہیں ان کے لیڈرشپ پر، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پر، ایک آرم ٹویسٹنگ کے یا کچھ فیور لینے کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یکسوئی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں ہم نے اس کو کس طریقے سے بڑھانا ہے، اور اس کا اونرشپ اگر لینا ہے تو پھر اس کی گارنٹی بھی دینی ہے، وہ بات نہیں ہو سکی. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ پولیٹیکل فورسز، حالانکہ پارلیمنٹ کو 2 دفعہ بریفنگ ہو گئی، لیکن اونرشپ انہوں نے نہیں لیا، اور پھر سوات میں جس طریقے سے لوگ نکل آئے، اور پھر باقی جگہوں پر امن کے لیے، اور خصوصاً ہماری جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں، اے این پی ہے یا پی ٹی ایم ہے، وہ بھی بہت زیادہ فعال ہو گئے کہ نہیں، یہ تو ایک اور جنگ کا پیش خیمہ ہے، ایک اور جنگ مسلط کی جائے گی، اور پاکستان کی اکانومی وہ وار سے کنیکٹڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈالر کمانا چاہتی ہے. وہ اس قسم کے الزامات لگنے لگے، جو کہ میرے خیال میں زمینی حقائق کے خلاف ہے، اس لیے کہ پاکستان اکنامک طور پر، پولیٹیکل طور پر، سی پیک کے لحاظ سے اور ادروائز امن چاہتا ہے، کیونکہ جنگ اس کا حل نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو افغان طالبان ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اور میرے خیال میں کہ اس دفعہ اگر بات چیت ہو تو طالبان کے ساتھ
ہماری بات چیت تو افغان امارت اسلامی کے ساتھ، اور پھر وہ انٹرلوکیٹر کا کردار ادا کرے اور وہ پھر جو ٹی ٹی پی ہے اس سے بات کرے تاکہ ایک جامع حل نکل آئے۔ کیا ایک تاثر جو یہ پایا جاتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی حمایت کرتے ہیں، اسی وجہ سے شاید وہ مذاکرات بھی کامیابی کی جانب نہیں بڑھ سکے، امن کی صورتحال بھی قائم نہیں ہو سکے، اور شاید اسی وجہ سے طالبان نے بھی جو ہے وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا اس سے باہر آنے کا اعلان کیا، اور اب جو حالات رونما ہو رہے ہیں اور نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک یہ سلسلہ بڑھ چکا ہے، تو یہ جو آئے روز واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ جو ایسٹ کا کہ یہ اس کو ایک اثاثہ سمجھتے ہیں اور ایک پریشر پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، تو اس تناظر میں دیکھا جائے اور پھر جو آئیڈیولوجیکلی ان سے جو کنیکشن ہے، یا یہ جو ٹی ٹی پی کہہ رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے کیڈر میں موجود تھے، ایک سوچ تھا، اور میرے خیال میں یہ سوچ ان کے لوور کیڈر میں افغان طالبان یا امارت اسلامی کے اسپیشلی جو بارڈر کے ساتھ ہے ان میں بھی یہ سوچ موجود ہے، اور اس کو ابھی ایک مبارک جہاد کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کسی حد تک یہ سوچ ہے، لیکن یہ سوچ پورے امارت اسلامی میں نہیں ہے۔ اب وہ یہ ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں، یا جو اسپیشلی جب پاکستان، یا ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ بار بار اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر پاکستان اسپیشلی ان کو مینیج کرنے یا ان کو سرویلنس کرنے یا ان کے ٹھکانے معلوم کرنے یا ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کوئی مدد، یا ادھر سے وہ اگر ایک طرفہ کاروائی کرتے ہیں پھر بھی پاکستان پر بلیم آئے گا، تو میرے خیال میں کہ افغانستان کے بھی پاکستان میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں، تجارت کے لحاظ سے ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، انگیجمنٹ کے لحاظ سے، ریکگنیشن کے لحاظ سے، پولیٹیکلی، اور یہ ان کا ایک ایسا اوپننگ ہے جو کہ ہر لحاظ سے ان کے سروائیول کا ایک راستہ ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بارڈر مینجمنٹ کو فعال بنا دے، اور دوسرا ان پر قدغن بھی لگا دے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کے خلاف بھی پھر کاروائیاں کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اشتراک پر ایک جوائنٹ آپریشنل میکینزم اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور اس کے علاوہ ایکشنیبل انٹیلیجنس پر کام کرنا، یہ چیزیں پھر سامنے آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغان طالبان کی افغانستان میں واپسی کے بعد پاکستان کے حالات کیوں یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ گو کہ افغانستان سے افواج کا انخلا، امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا میں پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا تھا طالبان کا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب افغانستان میں جو طالبان حکومت قائم کر چکے ہیں اس کو دنیا سے منوا لیا جائے گا۔ لیکن کیوں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے، یا افغانستان میں جو گروپس شدت پسند ہیں وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ جو توقعات تھیں پاکستان کو افغانستان سے طالبان کی واپسی کے بعد، وہ کس حد تک پوری ہو سکی ہیں، اور کیوں اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا کیا ریزن ہے؟ توقعات میرے خیال میں کچھ زیادہ تھی، اور ظاہر ہے کہ افغان طالبان نے تقریباً 20 سال یہ جنگ لڑا، اور اس کے بعد ان کا پولیٹیکل وہ فیز جو تھا وہ کافی وار لائک ہو چکا تھا، تو وہ ٹرانزیشن جو ہے ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا، تو یہ ٹرانزیشن جو ہے اس میں توقعات تھی کہ جلدی جلدی وہ اپنا پولیٹیکل فیس یا پولیٹیکل انوائرمنٹ اختیار کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ دوسری بات، ابھی تک وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، تو وہ انکلوزیو گورنمنٹ بھی نہیں بن سکا ہے، اور دوسرا دنیا نے نہ وہ ان کو ریکگنائز کیا ہے اور نہ اس طریقے سے اس کو انگیج رکھتے ہیں، اور ان پر سینکشنز بھی ہیں ان کے لیڈرشپ پر بھی، اور اس کے علاوہ جو معاشی
सूरत-ए-हाल है, उस पर भी कुछ सैंक्शंस हैं, उनके एसेट भी फ्रीज हो चुके हैं। तीसरी बात यह आ जाती है कि वहां पर जो उनके बाकी मसाइल है वो तो है, लेकिन एक परसेप्शन जो डिफरेंट लाइन के तहत है वो अभी तक उसको निभा रहे हैं। और दूसरा ये जो पाकिस्तान के साथ स्पेशली ये सोच के तालिबान शायद पाकिस्तान के प्रॉक्सीज रहे हैं और ये प्रॉक्सीज पर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार है, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है और इस बात के खिलाफ भी अफगानिस्तान में एक फीलिंग है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो पॉलिटिकली वो तो मतलब मिलिटरीली इधर से निकल चुका है, लेकिन उनका डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, उनका सिक्योरिटी या जो इंटेलिजेंस प्रेजेंस और इनका पॉलिटिकल प्रेजेंस एक तरफ पर तो और इकोनॉमिक प्रेजेंस मौजूद है, वो भी एक फैक्टर है। और अगली बात ये भी आ जाती है कि अफगान तालिबान ने बहुत सारे जो वादे कर रखे थे जो दुनिया से जो उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं करा सके, और रफ्ता रफ्ता जो है दुनिया जो पहले रिकॉग्निशन की या एंगेजमेंट की बात हो रही थी उससे पीछे हटती जा रही है, इसलिए कि वहां से पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं या वो इक़दामात नहीं लिए जा रहे हैं। तो बात ये है कि फिर दुनिया भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है या एक डिसएंगेजमेंट की तरफ। मेरे ख्याल में कि तालिबान के भी कुछ वीक पॉइंट्स है और उसको देखना चाहिए उनको कि उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, वरना ये मजीद आइसोलेशन में चले जाएंगे। और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो फिर बॉर्डर भी बंद हो सकता है, फिर तिजारत भी बंद हो सकता है, फिर ट्रांजिट ट्रेड के भी मसाइल बन सकते हैं, फिर बॉर्डर हॉट भी हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल में कि न पाकिस्तान के फायदे में है और न अफगानिस्तान के फायदे में और न इलाके के अमन के लिए है। तो ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन बनती जा रही है। तवक्कुआत हमारे और काफी हमें ताना भी दिया जा रहा है कि तुम लोग खुशियां मना रहे थे और तुम लोग उनका जंजीरें जो गुलामी की काटी थी वो जंजीरें अब आपको बाइट कर रही है या आपके खिलाफ आ रही है। तो इस किस्म की बातें तो हो रही है, क्योंकि हमें तो पहले भी डबल गेम और क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा और प्लस इनकी मदद करना, ये बहुत सारी चीजें हम पर तो पहले से भी थी। सैयद साहब, ऐसा क्यों है कि काबुल में जो भी हुकूमत होती है पाकिस्तान के साथ अदम एतमाद का सिलसिला उसका बरकरार रहता है और एक अदम एतमाद की जो फ़िज़ा कायम है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो कम होने में नहीं आ रही है? क्यों, इसका क्या रीज़न है? मेरे ख्याल में कि हमारी जो वो चेकर्ड हिस्ट्री है अफगानिस्तान के और अफगानिस्तान की जो वार लाइक सिचुएशन रहा है पहले 40-45 साल में, इसमें पाकिस्तान एक किस्म का जंग तो अफगानिस्तान में था, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी सारी तपिश पाकिस्तान में थी। उसका डिप्लोमेटिक असरात पाकिस्तान पर थे, उनके जो सिक्योरिटी असरात थे वो पाकिस्तान पर थे, इसके अलावा इंटेलिजेंस और दुनिया की नजरें भी पाकिस्तान पर मौजूद। तो हमारा ये थे कि एक जो प्रिजनर्स ऑफ द जियोग्राफी है हम, तो प्रिजनर्स ऑफ द जियोग्राफी में बात यह जाती है कि आपको एक नेबर होने के और एक बड़ा बॉर्डर और पोरस बॉर्डर और फिर वहां पर अगर जंग हो रही हो और फिर इस किस्म के हालात हों, बयानिया भी यहाँ पर कुछ लोग उसके साथ हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के। हालांकि ये हम एहसान नहीं जताते कि हमारे यहाँ उनके 40-45 साल से रिफ्यूजीज हैं, या ये नहीं कि आपके उनके एजुकेशन और उनके सेहत में मदद कर रहे हैं या ट्रांजिट यार्ड या बाकी चीजों में, क्योंकि वो कह रहे हैं आप डॉलर कमा रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है, और वो मिसपरसेप्शन उनके मीडिया ने, जो पहले इंडियन कंट्रोल था, दूसरा इंडियस और रा के नेक्सस थे, तीसरा उनका जो लीडरशिप था, पॉलिटिकल लीडरशिप अशरफ गनी का था या इसके अलावा करजई का था, वो भी बड़ा खिलाफ था। इसके अलावा नदरन अलायंस भी पहले पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। तो उसने इस किस्म का माहौल पैदा किया है कि वो हर चीज का जो वहां पर बुरा होता है पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। वो पाकिस्तान के उन चीजों को तो गिनते हैं जो कि उनके फेवर में नहीं,
لیکن ان کو نہیں جو ان کے فیور میں جا رہے ہیں اور ان کو ان کے لیے بینیفیشل ہے اور ان کے بہت زیادہ مطلب ہے کہ انحصار بھی ہے، ان چیزوں کو نہیں گنا جاتا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا میڈیا آؤٹ لیٹس اس طرح نہیں ہے، کوریج اس طریقے سے نہیں ہے، ڈپلومیٹک کور اتنا افیکٹو نہیں ہے، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ میں کمزوری ہے، ان کے پولیٹیکل ہم کچھ فیورٹس کی بھی بات ہوتی ہے ہماری، وہ فیورٹ نہیں بلکہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر ہم نے شاید ضرورت سے زیادہ مہمان نوازی یا ضرورت سے زیادہ کوآپریشن جو کہ وہ انہوں نے ہماری ایک مجبوری سمجھ رکھا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں. سر صاحب آخر میں تھوڑی سی افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حال ہی میں جو اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگائی گئی ہے، ایک مرتبہ پھر خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے افغانستان میں، اس کا کیا ریزن ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس سوچ کے تحت طالبان خواتین کو تعلیم حاصل کرتا نہیں دیکھ پا رہے؟ دیکھ لو، جہاں تک افغانستان میں ہائر ایجوکیشن کی بات ہے تو انفارچونیٹلی اس پر اب دوبارہ پابندی لگ گئی، اور پہلے بھی اس پر پابندیاں تھی. وہاں پر جب لویا جرگہ ہوا تھا اس میں آل واکس آف لائف کے لوگ موجود تھے، اور پھر طالبان کے اپنے اسپیشلی جو کمانڈر لوگ تھے یا جو پڑھے لکھے لوگ تھے یا جو ماحول سے آج کل کہ جو میڈیا ہے گلوبل ویلیج ہے اس کے اثرات کچھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے پابندی ہٹانا چاہیے. اور جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے کہ بھائی پہلے تو ان کو تنخواہ دینا مشکل تھا ان کے پروفیسروں یا ٹیچرز کے لیے، یا دوسری بات یہ تھی کہ پردے کا بندوبست نہیں تھا، تیسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن جو سلیبس ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کے اسلامی ڈھانچے میں ڈالنا ہے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو ایک جامع پالیسی کے تحت سامنے لائیں گے. تو اب میرے خیال میں کہ 1.5 سال میں ابھی اس پر بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. دوسرا ان کے جو شیخs ہیں وہ اس کے خلاف ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایجوکیشن ہونا چاہیے. تیسرا ورلڈ کا بھی ہے، اور پھر ایک دباؤ تو ہے کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ اور اس کے علاوہ انسانی حقوق اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مواقع جو کہ ہر انسان کا، وہ عورت ہو مرد ہو کالا ہو سفید ہو گورا ہو، سب کا حق ہے، اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ اثاثہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی جو کہ اسپیشلی اس نے جامعہ الازہر نے بھی فتویٰ دے دیا، اس کے علاوہ ٹرکی نے بھی، یمن نے بھی، سعودی عرب نے بھی، پاکستان میں بھی، اور بہت سارے اسلامی ممالک نے یہ کہا ہوا ہے. تو اس کے باوجود یہ اگر ایک انکلیو اس طریقے سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ پابندی ہو، بھائی پابندی کے لیے پابندی نہ لگائے، اس کے لیے ماحول آپ اپنے شریعہ کے مطابق قائم کرے، پردے کا بندوبست کرے، ان کے لیے ٹیچرز کا بندوبست کرے، ان کے لیے نصاب اس طریقے سے بنا لے، لیکن یہ ایمرجنسی بیسس پر کر لے. اور یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ پورے بازار بھی بند کر لیں گے، پارک بھی بند کر لیں گے، انٹرٹینمنٹ کے جگہ بھی بند کر لیں گے، تو یہ سفوکیشن کا پھر احساس ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے ان کا افغانستان کا اپنا ایک اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اندرونی مسئلے میں بھی ان کے جو ایک سٹرینتھ ہے، اور وہ سٹرینتھ یہ ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن ہو تو کم از کم پھر ان کے روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں. اب بہت سارے ڈاکٹرز ہیں کہ اگر آپ مرد ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو پھر اگر عورت ڈاکٹر ہوگی تو آپ کے لیڈی فالک کا وہ خیال رکھیں گے، اس طرح ٹیچرز ہوں گے تو وہ ان کو پڑھائیں گے، اسی طریقے سے نرسز ہوں گی تو ان کا خیال رکھیں گے، اسی طریقے سے بچوں کی نگہداشت کے جگہیں وہ کر لیں گے، اور بہت سارے آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس میں ان کو کھپایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ ان کے کیوں اتنا ڈائی ہارڈ ہے یا اتنے آرتھوڈکس ہے کہ میرے خیال میں کہ اسلام کے پورے اس میں بھی وہ نہیں اترتے، کیونکہ ظاہر ہے جو یہ فتوے آ رہے ہیں یہ بھی آخر مفتیز ہیں اور اس کا باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ اور اسلامک نالج اور اسکالرز ہیں، تو ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے.
اور اس پابندی کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ تمام تر ممالک جو کسی نہ کسی حد تک طالبان کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اب ان تمام تر پابندیوں کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی؟ کیا طالبان جو افغانستان میں رول کر رہے ہیں ان کو اتنی آسانی سے تسلیم کیا جائے گا اور جو نیگیٹو امپیکٹ ان کا دنیا پہ قائم ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جا سکے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں پھر مزید آئسولیشن اور اس کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ آرتھوڈکس اور پھر یہ اسٹرکٹ فارم آف شریعہ اور نان ایکوموڈیٹو اور تیسرا ڈائی ہارڈ سٹبن. اس کے علاوہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو وہاں پر اب بھی عورتوں کے جو حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، اس پر قدغن ہے. اس کے علاوہ جو اوپننگ ہے دنیا کے سامنے وہ نہیں ہو سکے گا. اور پھر ایک اندر جو اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں افغانستان میں لیڈیز کی طرف سے، گرلز کی طرف سے جو ایجوکیشن سے محروم، پلس ان کے جو باقی سینٹرز تھے دستکاری کے، ہنرمندی کے، وہ بھی بند ہو چکے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایک آبادی کا ایک حصہ بے روزگار یا محروم رہ جائے گا. تو یہ محرومی پھر اقتصاد کے لحاظ سے بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. دوسرا ایک سفوکیشن، ادروائز اعتماد سازی نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہوگی کہ دنیا بھی ان کو اس نظر سے دیکھے گا اور اپروچمنٹ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد اور ہم نے کچھ بات چیت کی افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان کے 2 صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے کہ کیوں کر شدت پسند تنظیمیں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں، پاکستان کے امن کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو رہی ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دہشت گرد گروپ ہیں، وہ شدت پسند گروپ ہیں جو پاکستان میں کئی ایسے واقعات میں ملوث ہیں، ہزاروں سینکڑوں گھروں کے چراغ جن کی وجہ سے بجھ چکے ہیں اور بیشتر قیمتی جانوں کا نقصان ان کی وجہ سے ہوا تھا، اور جن کو متعدد آپریشنز کے بعد پاکستان کی حدود سے باہر نکال دیا گیا تھا. جو لیڈرشپ تھی ٹی ٹی پی کی وہ پاک سرزمین سے جو ہے وہ بھاگ نکلی تھی. لیکن اب ایک مرتبہ پھر افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد یہ گروپس ایکٹیو ہونا شروع ہو چکے ہیں. اس کو کس طرح سے بیخ کنی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ کیا مذاکرات کے دروازے ایک بار پھر کھولے جائیں گے؟ کیا ایک بار پھر امن قائم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی حکومت سر جوڑ کر بیٹھے گی تاکہ دہشت گردی کے ان بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جا سکے؟ ایسا ممکن ہو سکے گا یہ نہیں، آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے